يوعظون ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ وہ کریں جو ان کو پڑھا جاتا ہے، جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے، جو ان کو واعظ میں سنایا جاتا ہے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ وأشد تثبیتا، اور ثابت قدمی کے اعتبار سے یہ ان کے لیے زیادہ مبد معاون ثابت ہوتا کہ یہ عمل کریں اس پر جو کچھ سنتے ہیں۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں علم عطا فرما اور علم کے تقاضوں کے مطابق ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ ہم گزشتہ کئی دنوں سے ایمانیات پر بات کرتے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ ایمان اصل ہے ہمارے دین کی۔ اس دین کے 3 مرتبے ہیں عموماً اگر ہم دیکھیں تو یہ دین جو لے کر کے اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمارے لیے پسند فرمایا اور جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس دین کے 3 مرتبے ہیں، 3 درجے ہیں، 3 زینے ہیں، اور ان زینوں کو طے کرنا ہے، ان درجوں کو طے کرنا ہے ہمیں اور آپ کو۔ اس کا پہلا زینہ، سب سے وسیع زینہ اسلام ہے، اسلام، اور پھر اس سے چھوٹا دائرہ جو ہے وہ ہے ایمان، اور پھر اس سے بھی چھوٹا اور اس سے بڑا وہ ہے احسان۔ جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کو اشارہ کیا حدیث جبریل، جس میں جبریل علیہ السلام نے پہلے اسلام کے متعلق سوال کیا اور آپ نے ان کو اسلام کے 5 ارکان بتائے، پھر ایمان کا سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ارکان بتائے، اس کے بعد اس نے احسان کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بتائی کہ احسان کس کو کہتے ہیں۔ تو اہل علم کہتے ہیں یہی اسلام، ایمان اور ارکان، اسلام، ایمان اور احسان، یہی دین اسلام کے 3 مرتبے ہیں، اور ان مرتبوں کو ہمیں طے کرنا ہے، ان مرتبوں پر، ان درجوں پر ہمیں فائز ہونا ہے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کہتے ہیں تو ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں جو بھی اس کلمے کو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو وہ دائرے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، وہ مسلمان، اس پر مسلمان کا ظاہری حکم لگ جاتا ہے، پھر وہ کیا کرے کیا نہ کرے لیکن وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ اور آپ اور مجھے یہ کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کو اسلام کے دائرے سے باہر دھکیلیں، بلکہ اس کے لیے وہ عمل کرے جس کے ذریعے سے اس کو اسلام پر عمل کرنا اور زیادہ آسان ہو جائے۔ بہت سے لوگوں کو حکم چلانے، حکم لگانے کی عادت ہوتی ہے، حالانکہ اس سے زیادہ انسان کو مبشر اور نذیر، بشارت دینے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، ترغیب دینے والا، آسانی پیدا کرنے والا بننا چاہیے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، آپ لوگ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اٹھائے گئے ہو، نہ کہ سختیاں کرنے کے لیے۔ آپ لوگوں کو بشارتیں دینے کے لیے اور نہ کہ ان کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے۔ تو ہمارا لب و لہجہ ان کو اپنی طرف مائل کرنے اور اپنی طرف کھینچنے کا ہونا چاہیے، نہ کہ ایسا قول، ایسا کردار ہم پیش کریں کہ دوسرے لوگ اسلام کے لفظ سے ہی بدک جائیں، وہ دور ہو جائے۔ امام غزالی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ہمیں ان کی ذات سے بحث نہیں ہے، لیکن ایک قول انہوں نے بہت زبردست کہا جب ان سے کسی نے کہا کہ میرا فلاں دوست یا ہمسایہ یا گھر کا فرد جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، فما حکم، وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو عام طور پر جو لوگ اس پر فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو امام غزالی نے اسے بہترین حکمت والی بات کہی کہ حکمہ ان تاخذ ما قیل المسجد، اس کا حکم یہ ہے کہ تم اس کو اپنے ساتھ مسجد لے جاؤ۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ فاسق ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ ایسا ہو گیا وغیرہ وغیرہ، نہیں کہا، اس کا حکم یہ ہے کہ تم اس کو لے کر کے مسجد جاؤ، اس کو نماز کی طرف بلاؤ، اس کو نماز کی طرف آمادہ کرو۔ تو ہمیں حکمت سے، اسلوب حسن سے
ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے بلانا، موعظہ حسنہ کے ساتھ بلانا، اور اگر کہیں جدال کا سامنا ہو تو یہاں سے بہتر انداز میں پیش آنا ہے۔ اور یاد رکھنا ہے کہ اس راستے میں ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن، ہمیں کہا گیا ہے کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی برا کرے تم بھی یہاں سے برا کرنے نکل جاؤ، نہیں، تم یہاں سے اچھے طریقے سے اس کو جواب دو، ادفع باللتی ہی احسن، تم اس کو یہاں سے جواب دو اس سے بہتر کیے جو اس نے حرکت اختیار کی ہے، تاکہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائے۔ ابھی شیخ عبداللہ اجلان کی ایک پوسٹ آئی ہے سوشل میڈیا پر، سعودی عرب کے بہت بڑے عالم اور دائی ہیں، وہ اپنے دو اور دائیوں کے ساتھ ایک راستے پر نکلے تو راستے میں اونٹ آ گئے، تو انہوں نے انتظار کیا ان اونٹوں کے کراس ہونے کا، تو ایک اونٹ آخر پر آہستہ آہستہ چل رہا تھا، تو انہوں نے ہلکے سے ان کو جو ہے نا ہارن بجا دی تاکہ یہ اونٹ راستے سے کھسک جائے۔ لیکن یہ عبداللہ اجلان کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا جو ان کا مالک تھا وہ سامنے لینڈ کروزر پر یا کسی گاڑی پر بیٹھا تھا، تو اس نے اس انداز میں بڑبڑایا جیسے وہ اس کی ہارن کرنے پر اس کو لعنت بھیج رہا ہے، اس کو لعنت کر رہا ہے کہ تو نے میرے اونٹوں کو بھدکا دیا، ڈرا دیا، تو وہ برے الفاظ استعمال کرنے لگے۔ تو شیخ نے عبداللہ نے کہا کہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابھی میں آپ کو ایک تماشا دکھاتا ہوں، میں آج آپ کو ایک اچھا، تو اس نے اپنے وہ بازو پیچھے کر دیے اور اس آدمی کی طرح بڑھا۔ تو عام طور پر تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے کچھ کہہ دیا، یہ بھی اب اس سے لڑنا چڑھنا، اسی لیے اس نے اپنے یہ آستینوں پر چڑھائے۔ تو نزدیک گئے، ان کو سلام کیا، ان کے کلام کیا، ان کو دعائیں دی، اس کے یہاں پر ماتھے پر بوسہ لیا، اس کا حال وال پوچھا، تو وہ جو انتہائی غصے میں تھا وہ جو ہے جو اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا، اور اسے کہا کہ اسے خیر و عافیت پوچھی وغیرہ وغیرہ۔ تو مطلب اتنے اچھے انداز سے اسے پیش آیا ہے کہ اس شخص نے اپنی غلطی کا اسے احساس ہو اور وہ معافی مانگ رہا ہے۔ تو شیخ نے کہا ہم آپ کو معاف کریں گے لیکن اس شرط پر کہ ان اونٹنیوں کا ہمیں دودھ پلائیں آپ۔ تو اس نے کہا اترو، آ جاؤ میرے ٹینٹ میں۔ تو وہ ٹینٹ میں گئے اور اس نے اپنے خادم کو کہا کہ تازہ اونٹ دودھ لاؤ، تو وہ دودھ لائے تینوں کے لیے۔ تو اتنے میں بہرحال عرب بہت مہمان نواز ہیں، بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، تو اس نے ان کو کہا کہ نہیں میں آپ کو نہیں جانے دوں گا جب تک نا میرے پاس کھانا بھی کھا کر کے جاؤ۔ تو شیخ نے معذرت کی، ہم دعوتی سفر پر ہیں، ہم نہیں آ سکتے، لیکن آج یہ اتنا کافی ہے۔ تو شیخ نے جس انداز سے اس کے ساتھ درپیش آئے معاملات یہ وہ، تو وہ بزرگ اس حد تک ان کے ساتھ کھل گیا، ان کو اب پھر اس نے آفر کر دی، اس نے کہا کہ میرے خیمے میں میری 3 نوجوان بیٹیاں ہیں اور تم نوجوان عالم دین ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم آؤ اور تینوں میری ایک ایک بیٹی کے ساتھ شادی کر لو۔ تو شیخ عبداللہ اجلان کہتے ہیں میں نے اس کو شکریہ ادا کیا اور اس کو دعائیں دی، اور میں واپس پلٹا اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اس کا ڈراپ سین کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، اگر میں آستین چڑھ کر کے اس کو کہتا کہ تو نے مجھے گالی کیوں دی، اس نے مجھے لعنت کی، میں بھی اس پر لعنت کرتا، وہ میرے حقوق کو، میں بھی اس کے حقوق کو، وہ مجھے ایسے کرتا، میں بھی ایسے کرتا، تو بوڑھا جو ہے نا چچا وہ اپنی اس سے نیچے سے گن نکالتا اور مجھے وہیں پر بھون دیتا۔ لیکن میں نے عمل کیا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، برائی اور نیکی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، تم برائیوں کا بدلہ اچھائی سے دو، ادفع باللتی ہی احسن، تم اس طرح یہاں سے پیش آؤ جو اس کے لیے زیادہ یعنی مناسب ہو اور وہ نیکی ہو، ظلم اور زیادتی کے ساتھ تم جواب کسی کا نہ دو۔ تو یہ ہمارا دین تقاضا کرتا ہے، اس دین کی یہ خوبیاں ہمیں لوگوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس دین کو سمجھیں، اس دین کو پہچانیں۔ ایک شخص نے اسلام کو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب ہم اس کے ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ ہم اس کے سینے میں اتریں، اس کو ٹٹولیں کہ اس کو عقیدے کے متعلق کیا کہنا ہے، سنتوں کے متعلق کیا کہنا ہے، اس کے متعلق تجسس لگائیں اور پھر اس پر بدعت اور ان چیزوں کا حکم لگا دیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے پڑھا تو وہ اسلام کے پہلے مرتبے میں داخل ہو گیا۔ وسیع تر اس
دائرے میں. اسلام کے 3 دائرے ہیں. ایک ہے بہت بڑا وسیع دائرہ، اور اس وسیع دائرے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے داخل ہو جاتا ہے انسان. پھر اگر یہ اسلام اس کے دل سے، اس کی زبان کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں بھی اتر جائے تو پھر یہ اسلام سے تھوڑی چیز آگے بڑھ جاتی ہے. جیسے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعراب اور دیہاتیوں نے کہا کہ ہم نے اسلام لایا. آپ ان سے کہو ابھی تم اسلام نہیں لائے ہو، ابھی ہم نے ایمان لایا. تم دیہاتیوں سے کہو ابھی تم مومن نہیں بنے، ابھی تو تم مسلمان ہی بنے ہو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اس لیے کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہے. تو اسلام نام ہے ظاہری اعمال کا، جس سے دنیا میں ظاہری احکام لگ جاتے ہیں فرد کو. جب وہ اسلام پڑھتا ہے تو اس پر جنازہ پڑھا جاتا ہے، اس پر اس کا نکاح کیا جاتا ہے، اس کو مسلمانوں کی عیدگاہ میں آنے کی اجازت دی جاتی ہے، اس کو مسلمانوں کی مسجدوں میں عبادت کرنے کا حق ہے. تو مسلمانوں کو جو حقوق ہیں وہ اس کو اسلامی جو ملک ہوتا ہے اس میں اس کو وہ حقوق مل جاتے ہیں. ظاہری طور پر اس پر مسلم کے فتوے لگتے ہیں. تو اور یہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس اسلام سے بڑا دوسرا درجہ ہے، وہ ہے ایمان کا درجہ. جب اس اسلام کی روح، اس اسلام کی مغز، اس اسلام کا لب، اس اسلام کی بنیادیں اس کے دل میں پیوست ہو جائیں. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو اس اسلام کے وسیع دائرے کے بعد پھر دوسرا دائرہ ہے جو اس سے چھوٹا سا ہے، اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے. مسلمانوں کی تعداد تو بہت ہے جو بڑے دائرے میں داخل ہو گئے، لیکن پھر مومن مسلم کے مقابلے میں کم ہے. وہ ہیں جو زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے تصدیق کرتے ہیں، اللہ کا خوف اعمال ظاہرہ اور اعمال باطنہ ان کو کرتے ہیں، تو پھر وہ مومن بنتے ہیں اور اسلام کے دوسرے درجے ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد تیسرا درجہ ہے، وہ ہے احسان کا. جب یہ مسلمان اپنے اسلام پر اس انداز میں عمل کرے کہ جب یہ مسجد کو نکلے، اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے نماز قائم کرنے کے لیے، تو یہ اس مکان، اس کے پاس قوت استحضار اس قدر ہونی چاہیے کہ یہ دل و دماغ میں یہ بات رچا بسا ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں.